نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ دے ہاں وہ انسان مفلس ہوئے گا جیڑا بہت زیادہ نیکیاں دے انبار لے کے بڑیاں نیکیاں ہون گیا دنیا تے رہ کے بڑیاں نمازاں پڑھیاں روزے رکھے صدقہ خیرات کیتا اللہ دے راستے دے اندر غریباں مسکیناں دے خرچ کردا رہیا مساجد و مدارس دے نال تعاون کردا رہیا غرباء دی مدد کردا رہیا بیواں دے نال مدد کیتی یتیم بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھیا ہوئے گا کل قیامت والے دن بڑیاں نیکیاں لے کے آئے گا لیکن ہوئے گا کہ اس انسان نے فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفاسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا تنگی وقت میں جب بھی گھبراتا ہوں میرے کریم میں تیرا ہی در کھٹکھٹاتا ہوں سکون ہے اور کون سنے گا میری تیرے سوا اسی لیے فقط میں تجھ کو ہی بلاتا ہوں سب قسم دی حمد و سلام تعریفات تحمیدات تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگن لا تعداد درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ دے ہون سامعین محترم اللہ دا کروڑ ہاں شکر ہے جس مالک الملک نے سانو اپنے گھر دے اندر آن دی اور خطبہ جمعۃ المبارک سماعت فرما کے اپنے قلوب و اذہان قرآن و سنت دی روشنی دے نال منور کرن دی اللہ نے سانو توفیق عنایت فرمائی آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان گناہاں دے خطرناک نتائج گناہاں دی وجہ دے نال روزی ختم ہو جاتی ہے اللہ دی رحمت دور ہو جاتی ہے انسان اللہ دے غضب دا شکار ہو جاتا ہے نافرمانی معصیت گناہ انہاں دی وجہ دے نال انسان دے گناہ بڑھ جاندے آ اور نیکیاں ختم ہو جاندیاں نے اللہ رب رحمان نے اپنے قرآن کے اندر علل اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے وَمَن
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ جڑا انسان اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کردا ہے، اللہ دیا حلال کردہ چیزاں نو اپناندا ہے، اللہ رب العزت اس انسان نو کامیابیاں دے نال ہمکنار کر دیندے آ، او انسان کامیاب و کامران ہو جاندا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جن نے اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی کی تھی، اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی دی وجہ دے نال اللہ رب العزت فقد ضل ضلالا مبینا، اللہ رب العزت اس انسان نو گمراہی دا شکار کر دیندے آ۔ اور انسان نافرمانی دی وجہ دے نال، گناہاں دی وجہ دے نال، نافرمانیاں دی وجہ دے نال، گناہاں دے ارتکاب کرن دی وجہ دے نال دور دیا گمراہیاں دی اندر چلا جاندا ہے۔ فقد ضل ضلالا مبینا، اللہ اس انسان نو گمراہ کر دیندے آ، واضح گمراہی دے اندر انسان پہ جاندا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نکتۃ، جدو انسان گناہ کردا ہے اس گناہ دی وجہ دے نال انسان دے دل دے اوتے اللہ سیاہ نقطہ لگا دیندے آ۔ کانت نکتۃ، ایک نقطہ لگا دیتا جاتا ہے، سودا کالے رنگ دا نقطہ انسان دے دل دے اوتے لگا دیتا جاتا ہے۔ فی قلبی فإن تاب ونزع واستغفر سکل قلبه وإن زاد زاد حتى يعلو قلبه فذلك الريب۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو انسان گناہاں تے گناہ کردا چلا جاندا ہے، اودا او سیاہ نقطہ جڑا دل دے اوتے لگیا ہوندا ہے اونوں اللہ رب العزت کالا کر دیندے آ۔ گناہاں دی وجہ دے نال انسان دا سارا دل سیاہ ہو جاندا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ، اور جدو توبہ کر لیندا ہے اس گناہ تو بعد آ جاندا ہے، توبہ دائم ہو جاندا ہے، گناہ نو چھڈ دیندا ہے، اللہ رب العزت اس انسان دے دل نو منور کر دیندے آ، روشن کر دیندے آ، خوبصورت بنا دیندے آ۔ حتی یعلو قلبہ فذلک الرید، حتیٰ کہ گناہاں دے کرن دی وجہ دے نال انسان دا دل سیاہ ہو جاندا ہے، زگ آلود ہو جاندا ہے۔ جدو گناہاں تو صاف ہو جاندا ہے، اپنے آپ نو پاک کر لیندا ہے، انسان دا دل روشن ہو جاندا ہے، صاف ہو جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للحسنات ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب، انسان نیکی کردا ہے، نماز پڑھدا ہے، روزہ رکھدا ہے، قرآن دیا تلاوت کردا ہے، اللہ رب العزت انسان دے چہرے دے نور میسر کر دیندے ہیں، روشن کر دیندے ہیں چہرہ۔ نیکی دی وجہ دے نال تیرے چہرے دے اللہ رب العزت روشنیاں پیدا کر دیندے ہیں، چہرے نو خوبصورت بنا دیندے ہیں۔ اور
نیکی دی وجہ دے نال انسان دا رزق بھی اللہ فراز کر دیندے آ اور جسمانی طاقت دے اندر بھی اللہ اضافہ کر دیندے آ، جسم بھی خوش و خرم ہو جاتا ہے۔ تے جدو انسان نیکی نو چھڑ دیندا ہے، گناہاں دا ارتکاب کردا ہے، گناہاں دی وجہ دے نال انسان دا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، روزیاں دے اندر برکتاں بھی اٹھ جاندیاں نے، انسان دے رزق دے اندر کمی آ جاندی ہے اور چہرہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ برائی دی وجہ نال چہرے تے سیاہی آ جاندی ہے، دل تاریکیاں دے اندر دل تے تاریکیاں چھا جاندیاں نے، انسان دا جسم کمزور ہو جاتا ہے، رزق کٹ ہو جاتا ہے، لوگ اس انسان دے نال نفرت کرن لگ جاندے آ۔ نیکی دی وجہ دے نال اللہ محبت پیدا کردا ہے، لوگ انسان دے نال محبت کردے آ، جدو نیکوکار بن جاتا ہے محبت کرنے والے زیادہ ہو جاندے آ، جدو برائیاں کردا ہے گناہ کردا ہے نفرت کرنے والے زیادہ ہو جاندے آ، چہرہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے، دل بھی زدآلود ہو جاتا ہے اور وہ دے نال نفرت کرنے والے زیادہ ہو جاندے آ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَّةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَّةِ حَلَّا سَخَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ۔ بچو تسی نافرمانیاں تو، گناہاں تو، معصیت تو بچو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَّةِ، پس بے شک معصیت گناہ انسان نو اللہ دے غضب دا شکار کر دیندے آ۔ گناہاں دی وجہ دے نال، معصیت دی وجہ دے نال اللہ رب العزت دے غضب دا انسان شکار ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس انسان تے غصے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ جس انسان کو غصہ کر لیں، جس نو ذلیل کر دے، اس انسان کو پوری کائنات دے اندر کوئی عزت دین والا نہیں۔ جنہوں اللہ عزت عطا کر دے اور وہ کوئی کائنات دے اندر ساری کائنات دے لوگ مل کے اور وہ ذلیل نہیں کر سکتے جنہوں اللہ عزت عطا کر دے، اور جنہوں اللہ ذلیل کر دے، خار کر دے اور گناہاں دے اندر مبتلا کر دے اور کوئی عزت عطا کرنے والا نہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہاں دے وجہ دے نال، گناہاں دے سبب دی وجہ دے نال انسان جدو گناہ کردا ہے، اللہ دیا نافرمانیاں کردا ہے، نافرمانیاں کر کے انسان دے جسم تے کالا سیاہ زنگ آلود دل ہو جاتا ہے، اللہ دیا نافرمانیاں دے اندر زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہاں دی وجہ دے نال بے چین رہندا ہے انسان اور پریشان رہندا ہے، ہر ویلے پریشانیاں انسان دا گھیرا رکھ دیا نے۔ اور اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ رب العزت کا قرآن اعلان فرماتا ہے کہ جیڑا انسان ساڈے ذکر تو، قرآن و حدیث تو، نماز تو
ومن اعرض عن ذکری، اعراض کردا ہے ساڈے ذکر تو، قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، نماز دے اندر بھی اللہ دا ذکر ہے، جڑا انسان نہ نماز پڑھے نہ قرآن دی تلاوت کرے وہ انسان اللہ دے ذکر تو اعراض کرنے والا ہوندا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس انسان دے رزق دے اندر میں تنگیاں واقعہ کر دینا وا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جیڑا ذکر تو اعراض کر لیندا ہے اس انسان کی معیشت میں تنگ کر دینا، پریشانیاں اس انسان کا مقدر بن جاندیاں نے۔ انسان ہر ویلے پریشان رہتا ہے، اللہ دے ذکر تو اعراض کرنے والا، منہ موڑن والا، اللہ او دے تے پریشانیاں لاحق کر دیندے آ، پریشانیاں دے پہاڑ او دے تے مسلط ہو جاندے آ، اور اللہ معیشت نو، روزگاری نو، رزق حلال نو تنگ کر دیندے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت والے دن اللہ انہوں جمع جدو کرن گے، اکٹھا کرن گے، اپنے کول پیش کرن گے، او انسان نو اللہ انیا کر کے اٹھان گے کہ تو میرے ذکر تو دنیا تے اعراض کیتا، آج تیرے تو میں اعراض کرنا ہوا، اللہ اس کو منہ موڑ لیں گے، انہوں قیامت والے دن انیا کر کے قیامت کے میدان تے کھڑا کرنا۔ انسان اس ویلے آکھے گا کہ اللہ میریاں تے اکھاں موجود سی دنیا دے، میں دنیا دیا فرابینیاں اور دنیا دی عیش و عشرت کے اندر بہت زیادہ مبتلا رہا، میں دنیا تے تینوں بلائے رکھیا۔ اللہ فرمائے گا تو دنیا تے رہ کے مجھے بلا دیتا، آج قیامت والے دن میں تینوں بلا دیتا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ کہے گا آج قیامت والے دن میں تینوں انیا کر کے اس واسطے اٹھایا ہے کہ تو دنیا تے منوں بلا کے رکھیا سی، آج قیامت والے دن میں تینوں بلا دیتا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہاں دی وجہ دے نال اللہ رب رحمان انسان دیاں نیکیاں نو ختم کر دیندے آ، اور گناہاں دی وجہ دے نال انسان شیطان دا چہیتا بن جاندہ ہے، شیطان دا پیروکار بن جاندہ ہے، اور شیطان دے دسے ہوئے راستیاں دے ہوتے چلن والا بن جاندہ ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور اما جان حوا علیہ السلام دونوں جنت دے اندر رہن دا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام جی اپنی بیوی دے نال تسی تے تہاڈی بیوی جنت دے اندر رہو اور خوش و خرم چلو پھرو، اس درخت دے قریب نہیں جانا، اس درخت تو بچ کے رہنا ہے، اس درخت دے قریب نہیں جانا، جنت یا نعمتاں کھاؤ، خوش و خرم پھرو، جتھے مرضی جاؤ چلو پھرو۔
لیکن اس درخت کے قریب نہیں آئی۔ اللہ نے نعمتاں دے نال نوازیا آدم علیہ السلام نو۔ شیطان نے آدم علیہ السلام نو اپنے پیچھے لا لیا اور اس درخت دے پھل کھان دا حکم دیتا کہ ہمیشہ ہمیشہ اے آدم تسی ہمیشہ ہمیشہ جنت دے اندر رہو گے، اے پھل کھا لو، ہمیشہ ہمیشہ جنت دے اندر ہی رہو گے۔ آدم علیہ السلام اللہ دے فرمان نو بھول گئے تے نافرمانی کر لی اللہ نے نعمتاں تو دور کر دیتا اور جنت تو دور کر کے دنیا دے اندر آ کے دنیا تے آدم علیہ السلام نو اور اما جان نو دنیا تے جنت جو نکلوا دیتا آدم علیہ السلام نو شیطان نے معصیت دی وجہ دے نال، اللہ دی نافرمانی کرن دی وجہ دے نال، جڑے اللہ دے حکم دی نافرمانی کیتی او پھل نو کھا لیا جتوں اللہ نے منع کیا تے جنت دیا نعمتاں پھس گئیاں، نعمتاں دور ہو گئیاں، شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے جدو انسان اللہ دیا نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے، انسان دا شرم حیا ختم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو انسان گناہاں تے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس گناہاں دی وجہ دے نال انسان نو اپنے تو زیادہ دور کر دیتے ہیں۔ گناہ اللہ تو دوری دا سبب بن جاتے ہیں اور نیکیاں جدو انسان کرنیاں شروع کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس انسان نو اپنا قرب نصیب کر دیتے ہیں، انسان رب دے قریب آ جاتا ہے، اللہ دے بھی قریب آ جاتا ہے اور وہ انسان جنت دے بھی قریب ہو جاتا ہے، جہنم تو دور ہو جاتا ہے، جہنم تو آزادیاں مل جاندیاں نے، جنت دے قریب ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی قرب حاصل ہو جاتا ہے انسان۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس وما اصابکم من مصیبت، انسان تے آن والیاں مصیبتاں پریشانیاں اللہ فرماندے ہیں انسان دے اپنے کرتوتاں دی گناہاں دی وجہ دے نال پریشانیاں آندیاں نے۔ انسان کہندا کی ہے کہ میں جیڑا بھی کاروبار کرنا وا، جیڑا بھی کام کرنا وا، میرا کام چلدا ہی نہیں، میرے کاروبار دے اندر برکتاں ہی نہیں ہوندیاں، ہر کام میرا ٹھپ ہو جاتا ہے، اگر میں مجھا نہیں ہاں مجھا دے اندر گھاٹا پہ گیا، میں فلاں کام کیتا او دے اندر گھاٹا پہ گیا، میں فلاں تجارت کیتی او دے اندر اللہ نے مینوں گھاٹا پا دیتا۔ انسان تو سوچتے صحیح کہ تو اللہ دیا نافرمانیاں اتنیاں زیادہ کر لیا نے، انہاں نافرمانیاں دی وجہ دے نال، انہاں گناہاں دی وجہ دے نال، انہاں معصیت والے کماں دی وجہ دے نال اللہ نے تیری معیشت نو تنگ کر لیا ہے، رزق دے اندر فراوانیاں ختم کر دتیاں نے، رزق دے اندر اللہ نے برکتاں نو اٹھا لیا ہے، تیرے رزق دے اندر معیشت دے اندر تنگی آ گئی ہے، وہ اللہ رب العزت دے تیرے گناہاں دی معصیت دی وجہ دے نال ہے۔ تو اللہ دیا نافرمانیاں نو چھڑ دے، اج نیکیاں کرنیاں شروع کر دے، نیک اعمال تو کر لے، رب العالمین نیکیاں دی وجہ دے نال تیرے چہرے نو بھی خوش و خرم کر دیں گے، تیریاں روزیاں دے اندر بھی برکتاں عطا کر دیں گے، اور اللہ رب العزت تینوں دنیا دے اندر بھی فراوانیاں عطا فرما دیں گے، اور
جنت دے اندر بھی اعلی مقام دے نال ہم کنار فرما دے. حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی آپ بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت دے انہاں لوگاں نوں جاننا وا جڑے قیامت دے دن ایسیاں نیکیاں لے کے آئیں گے بہت زیادہ نیکیاں دے انبار تو ہم پہاڑ جتنیاں نیکیاں بہت بڑیاں بڑیاں نیکیاں لے کے اللہ دے دربار دے اندر پیش ہوں گے لیکن انہاں ساریاں نیکیاں نوں اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے. انہاں ساریاں نیکیاں نوں ختم کر دیں گے. اور نیکیاں ختم کیویں ہون گیاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تسی جانتے ہو مفلس انسان کنوں کہندے آ؟ تواڈے اندر مفلس کون انسان ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اس انسان نو مفلس کہنے آ جنہیں کول دنیا دا مال و منال نہ ہوئے دنیا دی عیش و عشرت نہ ہوئے غریب مسکین آدمی روپیہ پیسہ نہیں گھر اپنا نہیں نہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی فیکٹری ہے بس غریب کیا آدمی انہوں اسی مفلس ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ دے ہاں وہ انسان مفلس ہوئے گا جیڑا بہت زیادہ نیکیاں دے انبار لے کے بڑیاں نیکیاں ہون گیاں دنیا تے رہ کے بڑیاں نمازاں پڑھیاں روزے رکھے صدقہ خیرات کیتا اللہ دے راستے دے اندر غریباں مسکیناں تے خرچ کردا رہیا مساجد و مدارس دے نال تعاون کردا رہیا غرباء دی مدد کردا رہیا بیواں دے نال مدد کیتی یتیم بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھیا ہوئے گا کل قیامت والے دن بڑیاں نیکیاں لے کے آئے گا لیکن ہوئے گا کہ اس انسان نے کسی انسان تے دنیا تے رہ کے زیادتی کی ہوئے گی او دی جائیداد تے ناجائز قابل بن کے بیٹھا ہوئے ناجائز او دی زمین تے قبضہ کر لیا ایک پلش ایک گٹھ بھی جس انسان نے دنیا تے رہ کے کسی دی زمین تے ناجائز قبضہ کر لیا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ستا زمین اور ستا آسمانہ دا تو بنا کے انسان دے گلے دے روپ پہنا دے. استغفر اللہ. اس واسطے بچنا چاہیے کہ ایک انچ بھی کسی دی زمین تے ناجائز قبضہ نہ کر لیا سی کل قیامت والے دن بڑی رسوائی کا سبب بن جائے. یہ انسان دنیا تے رہ کے بڑیاں نیکیاں کردا رہیا لیکن نیکیاں دے نال نال انہیں کسی غریب دا حق ماریا او دے پیسے لے نجائز او دے پیسیاں تے قابض بن کے بیٹھ گیا اور دنیا تے رہ کے نیکیاں بھی بڑیاں کیتیاں لیکن نیکیاں دے نال کسے ماڑے بندے تے ظلم اور زیادتی بھی کردا رہیا انہوں ماریا بھی پٹیا بھی انہیں آکھیا کہ دنیا تے تو مینوں ذلیل کیتا ہے دنیا تے مینوں ماریا ہی میرے تے ظلم کیتا ہی میں مارا سا تو چودھری ہو کے میرے تے ظلم اور زیادتی کیتی ہے کل قیامت والے دن میرا رب کا فیصلہ کرے. قیامت کا دن ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت زیادہ نیکیاں دے انبار لے کے آنے والا انسان تو ہما پہاڑ جیسیاں نیکیاں لے کے آنے والا انسان
جدو اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا ایک انسان آ جائے گا، اللہ اس انسان نے دنیا تے رہ کے میری زمین تے نجائز قبضہ کیتا سی۔ اللہ فرمائے گا فرشتیوں اس انسان دیا نیکیاں اس انسان دے پلڑے دے اندر ڈال دی، او دیا نیکیاں چوک کے اس غریب آدمی نے او دے پلڑے دے اندر ڈال دیا جائے، او دیا نیکیاں دے اندروں گھاٹا ہو جائے گا، اس انسان غریب دیا نیکیاں بد جان گیا، وہ جنت دے اندر چلا جائے۔ دوسرا آئے گا، یا اللہ انہیں میرا بھی پیسہ نجائز طریقے لے نال حرام کیتا، اللہ فرمان کے ایدیاں بھی نیکیاں او دے پلڑے دے اندر ڈال دی، او دیا نیکیاں لے کے اس امیر آدمی اس مفلس آدمی دیا نیکیاں جڑا اللہ دے ہاں پیش ہوئے گا بڑیاں نیکیاں لے کے او دیا اور نیکیاں کٹ ہو جان گیا، اور آہستہ آہستہ کسی نے ظلم کیتا ہوئے گا انہوں نیکیاں دے دیتیاں جان گیا، آہستہ آہستہ نیکیاں ختم ہو جان گیا اور گناہ اکلے رہ جان گیا، اور خریدار لوگ حالے اور بھی موجود ہوں، انہاں لوگاں دے اللہ پھر گناہ اس انسان دے پلڑے دے اندر ڈال دے، نیکیاں بہت زیادہ لے کے آیا ہوئے گا لیکن گناہاں دی وجہ دے نال انہاں ظلم اور زیادتی دی وجہ دے نال جڑی لوگاں تے کردا رہا دنیا تے رہ کے انہاں گناہاں دی وجہ دے نال انہاں معصیت والے نافرمانی والے کماں دی وجہ دے نال کل قیامت والے دن اے انسان جہنم دے اندر چلا جائے۔ نبی کائنات نے فرمایا کل قیامت والے دن اے انسان کل قیامت والے دن مفلس انسان کہلائے گا جڑا نیکیاں لے کے آیا مگر نیکیاں دے باوجود جہنم دے اندر چلا گیا، نیکیاں ساریاں ختم ہو۔ میرے بھائیو دنیا تے رہ کے اپنے معاملات نو صاف کر لئیے، کسی دا حق اگر ماریا ہے اپنے بھائی دا بھی حق ماریا ہے، دنیا تے انصاف کر لو، اپنے بھائی کو معافی مانگ لو، آج وقت ہے معافی مل جائے گی، اور جڑا حق ماریا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کل قیامت والے دن اللہ نے سوال کر لیا اوتھے سوال بہت اوکھا دینا ہوئے گا، او دا جواب سانو نہیں آنا۔ تے خلوت دے اندر بھی جدو انسان کلا ہوتا ہے اس ویلے اللہ کو معافیاں منگنیاں چاہیے نے، خلوت دے اندر بھی نافرمانی اور معصیت کو بچنا چاہیے۔ اللہ کو دعائے اللہ رب العزت سانو سارے آنوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت گناہ اور نافرمانی والے امت سانو سارے آنوں محفوظ فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ سانو مفلسی تو بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد أطاع الله ومن يعص الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وابنا بفضلك عمن سواك اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان کرا دے اندر سبحالہ دے اندر بیمار نے سبنا نو شفا جلال کاملہ نصیب فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان جتنے بھی پریشان حال پریشانیوں سے نجات عطا فرما اے میرے اللہ اسی جڑے گناہ کیتے اپنی رحمت نال سارے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما اے میرے اللہ گناہاں نوں معاف فرما اے میرے اللہ گناہاں تو بچن دی طاقت نہیں اے میرے اللہ سانو ساریاں گناہاں تو محفوظ فرما اے میرے اللہ تیری نافرمانیاں تو سانو ساریاں محفوظ فرما اے میرے اللہ معصیت کولو نافرمانی کولو سانو ساریاں محفوظ فرما اے میرے اللہ سانو ساریاں زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ سارے گناہاں نوں معاف فرما اے میرے اللہ اسی ساریاں نے جتنے بھی گناہ کیتے ہیں اپنی رحمت دے نال سارے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما اے میرے اللہ سارے رشتہ دار عزیز و اقارب جڑے فوت ہو گئے میرے سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گیا اللہ سبنا دی مغفرت فرما سبنا دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما اے میرے اللہ سبنا نو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما اے میرے اللہ سارے رشتہ دار عزیز و اقارب جڑے فوت ہو گئے اے میرے اللہ سبنا دی قبراں نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا اے میرے اللہ قبر دے حشر دے عذاب کو محفوظ فرما اے میرے اللہ سانو ساریاں نو جہنم دے عذاب کو محفوظ فرما اے میرے اللہ جہنم کو آزادیاں نصیب فرما اے میرے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال پریشانیاں تو نجات عطا فرما اے میرے اللہ پریشانیاں تو مصیبتوں کو بچن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ ساری نیکیاں کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما اس مسجد کو آباد کرنے والے دے کرام کو آباد فرما اے میرے اللہ نماز پڑھنے والے دی نمازاں کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان جمعہ پڑھنے واسطے آئے میرے اللہ انہاں دا جمعہ پڑھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اے میرے اللہ انہاں دا جمعہ پڑھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اے میرے اللہ زندگی رات کی نیکی نصیب فرما اے میرے اللہ تمام نمازیوں دے رزق کے اندر مال جان دے اندر خیر و برکات نازل فرما رزق دیا فراوانیاں عطا فرما معصیت کو محفوظ فرما گناہوں معصیت کو اے میرے اللہ سانو ساریاں محفوظ فرما اے میرے اللہ بغیر حساب و کتاب دے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما اے میرے اللہ جہنم تو آزادیاں نصیب فرما دے
اے میرے اللہ سارے دی نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اے میرے اللہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ مخلصین سانو سارے محفوظ فرما اے میرے اللہ سانو سارے قرآن مجید دی تلاوت کرن دی قرآن دی عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ ساریاں اولاداں نو ہدایت نصیب فرما اولاداں نو نیک بنا با عمل بنا برائیوں سے محفوظ فرما اے میرے اللہ سارے دی اولاداں نو برائیوں سے محفوظ فرما اے میرے اللہ شیطان دے شر تو سانو سارے نو محفوظ فرما ساری اولاداں نو شیطان دے شر تو لوگاں دے شر تو شریر لوگاں دے شر تو سانو سارے نو محفوظ فرما اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اے میرے اللہ شیطان دے شر کو محفوظ فرما لوگاں دے شر کو محفوظ فرما اے میرے اللہ حاسدہ دے حسد کو محفوظ فرما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين